دوستو افراد کے ہاتھوں میں ہے اقوام کی تقدیر، ہر فرد ہے ملت کی تقدیر کا ستارہ۔ میں اپنی تمام ویڈیوز میں ہر ویڈیوز میں آپ سے بار بار یہی ریکویسٹ کرتا ہوں کہ اگر پاکستان میں رہنا مجبوری بن چکی ہے تو پاکستان میں دوستو رہنا بھی سیکھیں۔ دوستو پاکستان کلمے کی بنیاد پر آزاد ہوا تھا۔ پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ۔ لیکن دوستو افسوس کی بات یہ ہے کہ ایک دہائی گزر جانے کے باوجود بھی آج بھی ہم کافروں کے بنائے ہوئے نظام کے تحت ہم زندگی گزار رہے ہیں۔ پاکستان میں عام آدمی کو ترقی کی اجازت نہیں ہے۔ قوانین صرف ایسے کے بنائے گئے ہیں جن کے ذریعے صرف اور صرف ایک طاقتور ظالم اور امیر آدمی اور امیر سے امیر بن سکتا ہے، لیکن غریب آدمی کے لیے ترقی کے کوئی بھی مواقع موجود نہیں ہیں۔ دوستو میری ویڈیوز میں آپ کو یہ بتاتا ہوں کہ پاکستان میں آپ نے زندگی کیسے گزارنی ہے۔ دوستو سب سے پہلے ایک بات آپ ذہن نشین کر لیں، ہم جو کچھ بھی کما رہے ہیں، ہمیں جس ریٹ ریس میں ہمیں لگا دیا گیا ہے، یہ سب کچھ دنیا کا مال ہے اور سب کچھ یہیں پر رہ جانا ہے۔ ہم نے محنت کرنی ہے دنیا اور آخرت دونوں کو سنوارنے کے لیے۔ ہم نے سب سے پہلے کافروں کے نظام سے ہم نے چھٹکارا حاصل کرنا ہے۔ دوستو افراد کے ہاتھوں میں ہے اقوام کی تقدیر، ہر فرد ہے ملت کی تقدیر کا ستارہ۔ دوستو جس طرح اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میں اپنے ہر انسان سے 70 ماؤں سے زیادہ محبت کرتا ہوں۔ دوستو جس طرح آپ اندازہ لگا لیں کہ ماں ہم سے محبت کرتی ہے، ہماری ہر چیز کا خیال رکھتی ہے، ہمارے کھانے کا خیال رکھتی ہے، ہمارے آرام کا خیال رکھتی ہے، ہماری تعلیم کے لیے انتظام فرماتی ہے، ہمارے گھر آنے سے پہلے گھر کو صاف کرتی ہے، ہمیں دعائیں دے کر بھیجتی ہے، اور جب ہم گھر واپس آتے ہیں تو اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتی ہے اور ہمارے لیے بہت ساری دعائیں مانگتی ہے، ہمیں دعائیں دیتی ہیں۔ دوستو جس طرح اللہ تعالیٰ اپنے ہر بندے سے 70 ماؤں سے زیادہ محبت کرتا ہے، اسی طرح ریاست بھی اپنے ہر فرد سے محبت کرتی ہے۔ دوستو میں آپ کو بتاؤں کہ اگر پاکستان میں جتنا ہم پوری دنیا میں ہم پاکستان کی بات کرتے ہیں کہ پاکستان میں جتنا ڈیفنس کے اوپر خرچ کیا جاتا ہے، اگر اس کا صرف ہم 10% ہم اگر شہروں کی فلاح و بہبود کے لیے، عام آدمی کی فلاح و بہبود کے لیے استعمال کریں تو پاکستان کا کوئی بھی فرد اس چیز کی پریشانی میں نہیں مرے گا کہ اس نے ساری زندگی محنت کی اور وہ ایک اچھا گھر نہیں بنا سکا، اس نے ساری زندگی محنت کی، وہ اپنے بچوں کو اچھی تعلیم و تربیت نہیں دلوا سکا، اور اس کو مرنے سے پہلے کوئی بھی غم نہیں ہوگا۔ دوستو پاکستان میں اگر ہمیں رہنا ہے تو ہمیں قوانین کے اوپر نظر ثانی کروانی پڑے گی۔ دوستو جس طرح سے پاکستان کو جس طرح ہم ڈیفنس کے اوپر خرچ کرتے ہیں، اگر ہم اس کا 10% نکال کر پورے پاکستان میں جتنے بھی غریب لوگ ہیں ہم ان کو سولر پینل دلوا دیں، تاکہ ان کا ایک تو بجلی میں ہمارا یہ مسئلہ ہوتا ہے کہ لوڈ شیڈنگ ہوتی ہے، اوور بلنگ آتی ہے، اور اس کے بعد غریب آدمی کو پھر بھی جو دوپہر کا ٹائم ہوتا ہے جس وقت میں بجلی کی اور پنکھے کی اشد ضرورت ہوتی ہے، اسی وقت اسے بجلی میسر نہیں ہوتی ہے۔ تو میری حکومت سے یہ ریکویسٹ ہے، میری ریاست میری پاکستان سے یہ ریکویسٹ ہے کہ وہ اپنے شہریوں کی فلاح و بہبود کے لیے قوانین بنائے۔ جو زندہ رہنے کی اشیاء ہے جس طرح دودھ ہو گیا، چینی، آٹا، دالیں، ان تمام کے اوپر حکومت ٹیکسز کو فوراً ختم کر دے، اور جو ڈیفنس کے اوپر جو طاقتور کی حکومت کو بچانے کے لیے جو خرچ کر رہے ہیں اس میں سے ہم پیسے نکال کے ہم عوام کی فلاح و بہبود کے لیے خرچ کریں۔ دوستو میں امید کرتا ہوں کہ آپ کو تھوڑا سا کنسیپٹ سمجھ آیا ہوگا۔ دوستو چینل پر نئے ہیں اور ابھی تک چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہوا تو میں آپ کو بتا دوں کہ اس چینل کو سبسکرائب کرنے کے بہت زیادہ فائدے ہیں۔ میں اس چینل سے جو بھی انکم میری جنریٹ ہوگی وہ میں اپنے پاس نہیں رکھنے والا، وہ میں اپنے سبسکرائبر میں ڈسٹریبیوٹ کر دینے والا ہوں۔ تو دوستو میک شور کہ چینل کو سبسکرائب ضرور کریں۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، ٹل دین اپنا خیال رکھیں، فی امان اللہ۔